میں اس کے کنکلوڈنگ پورشن کی طرف آتا ہوں جو اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر مرگ پہ جو سب سے بڑی ٹینشن تھی وہ آج ہماری سب سے بڑی ٹینشن ہونی چاہیے. کیونکہ جب بھی کوئی شخص دنیا سے جانے لگتا ہے اس وقت جو باتیں کرتا ہے وہ اس کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے. مثال کے طور پر سورۃ البقرہ کی 133 نمبر آیت میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کا آتا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, قرآن میں آیت ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہا کہ بتاؤ میرے بعد کس کی پوجا کرو گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بعد آپ کے رب کی, آپ کے باوجداد سیدنا ابراہیم اسماعیل اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے جو ایک ہی رب ہے, اور ہم اسی کے فرما بردار ہوں گے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں بھی الحمدللہ محدثین نے جمع کی ہیں. اب یہ سنتے جائیں. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے, کتاب الجنائز چیپٹر میں صحیح بخاری میں 1390 نمبر حدیث اور صحیح مسلم میں 1183 نمبر حدیث. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر مرگ پر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی مبارک چادر اپنے چہرے سے ہٹاتے اور ارشاد فرماتے جاتے, لعن اللہ یہود والنصارى, اللہ کی لعنت ہو, اللہ لعنت فرمائے یہودیوں پر اور عیسائیوں پہ. اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. بولے اعوذ باللہ تعالی. اس پہ حضرت عائشہ کے کمنٹس ہیں بخاری اور مسلم میں ساتھ ہی کہ اگر ہمیں یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو عوام الناس کی زیارت کے لیے عام کھول دیتے, یعنی اجرے کی دیوار گرا دی جاتی جو آج تک نہیں گرائے گی, وہ اندر ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے حضرت عائشہ کے اجرے میں دفنایا گیا, تو اما عائشہ کو بھی یہ خطرہ تھا. پھر صحیح مسلم کتاب المساجد چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1188 نمبر حدیث ہے. جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے ہمیں ارشاد فرمایا. اب دیکھ لیں 5 دن پہلے, خبردار تم سے پہلے لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا تو اس کی قبر کے اوپر لوگ سجدے شروع کر دیتے تھے, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم ایسا کام نہ کرنا. پھر مسند امام احمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, 7352 نمبر حدیث ہے, اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ لوگ اسے پوجنا شروع کر دیں. بت کا لفظ, وثن کا لفظ استعمال کیا. جس کو بھی پوجا جائے گا وہ وثن ہوگا, چاہے قبر ہو, چاہے درخت ہو, چاہے پتھر ہو. مجھے میری قبر کو بت نہ بننے دینا ہے اللہ. پھر صحیح مسلم میں کتاب الجنائز چیپٹر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2245 نمبر حدیث ہے کہ میں تمہیں 3 چیزوں سے منع کرتا ہوں, قبروں کو پکا مت کرنا, قبروں پہ مت بیٹھنا, اور قبروں پر عمارت مت تعمیر کرنا. یہ صحیح مسلم 3 چیزیں, یہ ترتیب میں نے جو ہے وہ الٹ دی. پہلی چیز قبروں کو پکا مت کرنا, قبروں پہ عمارت مت بنانا, اور قبروں پہ مت بیٹھنا. بیٹھنا لائیو بیٹھنا بھی قبر پہ توہین ہے, اور ویسے اس پہ مجاور بن کے بیٹھنا بھی وہ بھی منع ہے. دونوں طرح سے بیٹھنا منع ہے. قبروں کو پکا بھی نہ کرنا اور عمارت بھی نہ بنانا. اب آپ خود سمجھتے جائیں. اب اس معاملے میں جو سوالات آئیں گے وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ ایڈریس ہوتے جائیں گے اسی کے اندر آگے. پھر حدیث ہے سیدنا ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کتاب الجنائز 2250 نمبر حدیث, قبروں پہ مت بیٹھو اور نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. یہ قبریں کیوں اتنی ٹینشن بنی ہوئی تھی وہ آج ہمیں پتہ چل رہا ہے. بار بار قبروں کا ذکر. پھر دیکھیں سنن نبی داؤد کتاب المناسک چیپٹر میں 2042 نمبر حدیث ہے, میری قبر پہ میلہ نہ لگا لینا, تم دنیا کے کسی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تمہارا درود میرے تک پہنچا دے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں یعنی درود شریف کی بنیاد پر بھی میلہ نہ لگا لینا میری قبر کے اوپر. اب دیکھ لیں, اب وہاں اگر میلہ لگ جائے, انشاءاللہ فی الحال تو کوئی چانس نہیں نظر آ رہے, اور کوئی ہٹائے تو اس کو پھر گستاخ رسول کہا جائے گا. یہاں ہوتا تو شاید کوئی معاملہ بن گیا ہوتا ایسا. میلہ نہ لگانا میری قبر کے اوپر, درود شریف پڑھنے کے لیے بھی میلہ نہ لگانا, تم دنیا کے کسی حصے میں پڑھو گے اللہ پہنچا دے گا, یہ ٹینشن نہ لینا تم. اب وہ حدیث آئی ہے جو بڑی تھوڑی سخت حدیث ہے اس حوالے سے. صحیح مسلم میں کتاب الجنائز چیپٹر میں 2242 نمبر حدیث ہے
کہ مشہور صحابی فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روم کی جنگ کے دوران روڈس نامی مقام پر پہنچے تو ایک ان کا ساتھی فوت ہو گیا. انہوں نے اس کی قبر بنائی اور قبر کو زمین کے برابر کر دیا اور پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی حکم فرماتے تھے کہ ہم قبروں کو برابر کر دیں. اندازہ کریں. نشان وغیرہ رکھ سکتے ہیں, ولادہ سے موجود ہے حدیث سنن نبی داؤد کے اندر, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3206 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے کنارے پتھر رکھا اور فرمایا اس سے میں اپنے بھائی کی قبر کو پہچانوں گا. تو قبر کی نشانی رکھی جا سکتی ہے سائڈ پہ چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ کے کہ نشانی ختم نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ تقریباً والدہ کی وفات کے تقریباً 50 سال کے بعد گئے تھے, قبر موجود تھی, نشانی رکھی جا سکتی ہے پتھر رکھ کے یا کس طریقے سے, اور زیادہ زیادہ ایک بالشت, وہ آگے حدیث آ رہی ہے. اب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لے کے ہیں, اس کے ساتھ اگلی حدیث کتاب الجنائز چیپٹر میں 2243 نمبر حدیث لے کے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی ابو حیاج کو کہتے ہیں میں تمہیں اسی کام پر مامور نہ کروں جس پر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا کہ میں کوئی اونچی قبر دیکھوں نا اس کو برابر کر دوں, کوئی تصویر نظر آئے مٹا دوں. اب اس میں مفتی احمد جار خان نعیمی صاحب جال حق میں لکھتے ہیں یہ کافروں کی قبروں کے بارے میں کہا تھا, حالانکہ وہ پوری مسلم پڑھ لیتے ہیں. امام مسلم پہلے لے کے آئے کہ صحابی کی قبر برابر کی گئی ہے, اس کے بعد وہ حدیث لے کے آئے. یہ کافروں کی قبروں کے بارے میں نہیں تھا, پہلے وہ حدیث آئی ہے روڈس والی جو روم کی جنگ کے دوران فضالہ بن عبید نے کیا تھا. یہ کافروں کی قبروں کے بارے میں نہیں ہے, لیکن ان کو تو پتا ہوگا, مثلا یہ تو علماء کو تو پتہ ہی ہوتا ہے یہ کیا کچھ ہے, لیکن وہ جان بوجھ کے اپنے فرقے کو پرائورٹی دینے کے لیے وہ چیزوں کو سکپ کر دیتے ہیں. حالانکہ امام مسلم نے انصاف کیا, پہلے حدیث لے کے ہے کہ صحابی کی قبر زمین کے برابر بنائی گئی اور کہا گیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حکم دیتے تھے, اور آگے حضرت علی کا قول بھی لیا ہے. اس کے بعد صحیح بخاری میں کتاب الجنائز چیپٹر میں 1390 نمبر اثر ہے, سفیان تمار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ایک بالشت ہے. تو اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ یہ دونوں آپشن درست ہیں, یا تو ایک بالشت قبر ہو, ایک بالشت تقریباً 9 انچ 10 انچ تک, اور یا زمین کے برابر ہو. ان دونوں میں سے کوئی بھی آپشن اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. باقی یہ جو آج کل انٹرنیٹ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی وہ جعلی تصویریں چل رہی ہیں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی نہیں ہے. یہ جو یہاں سے بھی حکمران اندر جاتے ہیں قبر تک کوئی نہیں پہنچتے, حجرہ شریف کی دیوار کے باہر باہر ہی رہتے ہیں, جالی کے اندر پھر مزید آگے ایک دیوار آ جاتی ہے. قبر مبارک نہیں لوگوں نے دیکھی ہوئی, اس وقت دیکھی صحابہ تابعین تبع تابعین نے, اس وقت تک حجرہ عائشہ میں لوگ چلے جایا کرتے تھے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے دنوں میں ایک اور حدیث بیان فرمائی جو آج کی تصویر کشی کرتی ہے. صحیح بخاری کتاب الجنائز 1341 نمبر حدیث, صحیح مسلم کتاب المساجد 1180 نمبر حدیث. مسلم میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے دن تھے وہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویاں سیدہ ام سلمہ اور ام حبیبہ آپس میں گفتگو کر رہی ہیں حضور کی, دو امہات المومنین رضی اللہ عنہن, کہ جب ہم حبشہ میں گئے تھے وہاں ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں تصویریں لٹکی ہوئی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گفتگو سن رہے تھے, بیماری کے دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھے, آپ نے فرمایا یہی تو ان میں خرابی تھی, جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر کے اوپر مسجد بنا لیتے تھے, وہاں تصویریں لٹکا کے وہاں سجدے شروع کر دیتے تھے. قیامت والے دن اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے یہ لوگ, بدترین مخلوق. دیکھ, بدترین مخلوق, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. بدترین لوگ ہوں گے جو یہ معاملات کریں گے, وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی فرمائی. صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر 7320 نمبر حدیث, صحیح مسلم کتاب العلم چیپٹر 6781 نمبر حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے امتیو تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم بقدم, بالشت بر بالشت, حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی شخص گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا, تمہارے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہوں گے جو یہ کام کریں گے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہودی اور عیسائی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہود و نصارہ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں جی آیت کافروں کے بارے میں, یہودیوں کے بارے میں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں فرما دیا کہ جو خرابیاں ان میں پیدا ہوئی ہیں وہی تم میں ہوں گی, لہذا جو جو خرابیاں ان کو کنڈیم کیا جا رہا ہے تمہیں بھی کیا جائے گا.
تو پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم ہیں, توحید کانفرنس کرواتے ہیں وہ, ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب, تو ان کا میں نے مضمون پڑھا, انہوں نے اس حدیث کا جواب دیا ہے. اب علم کے ساتھ جب خیانت ہوگی تو ہم پریکٹیکلی بتائیں گے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مذاق اڑا رہا ہے اس کا تو ہم راستہ روکیں گے. تو ان کا پورا مضمون میں نے پڑھا, انہوں نے کہا جی کہ یہ جو حدیث ہے نا کہ تم بھی یہود و نصارہ کے طریقے پہ, اس سے مراد ہے فیشن کرو گے یہود و نصارہ والے. تو ہم کہتے ہیں بھائیو, کسی حدیث والے سے حدیث پڑھی ہوتی نا تو تمہیں پتا ہوتا کہ یہ حدیث کا شان ارشاد کیا ہے, یہ کس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ ارشاد فرمائے تھے. وہ ہے ہی پرٹیکولر شرک کے بارے میں, اور وہ ہے جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2180 نمبر حدیث ہے, کتاب الفتن چیپٹر میں, فتنوں والے چیپٹر میں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے لیے جا رہے تھے. کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, وہاں ایک درخت آیا جس کا نام تھا ذات انوات, وہاں مشرکین جنگ میں فتح کے لیے تبرکن اپنا اسلحہ لٹکا کے ایسے ٹچ کر کے پھر آگے جاتے تھے تبرک حاصل کرنے کے لیے. جیسے یہاں بھی کئی لوگ ہیں وہ کام نے فلاں مزار پہ جائیں پھر آگے ہم نوکری کے انٹرویو کے لیے, تو یہ ایک مشرکین اس وقت کرتے تھے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہمارے لیے کوئی درخت مقرر فرما دیں. کس نے کہا؟ صحابہ نے. بیسک ہیومن انسٹنکٹ جو ہے نا وہ چینج ہوتے بڑا دیر لگتی ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جلال میں فرمایا سبحان اللہ. اس کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ اللہ پاک ہے شرک سے, اما یشرکون, یہ بریکٹ میں ہے. سبحان اللہ, یہ کیا کہہ دیا تم نے؟ اور تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاعراف کی 138 نمبر آیت پڑھی کہ جب یہودی گزر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ, انہوں نے دیکھا کچھ لوگ بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے بیٹھے ہیں, تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی کوئی بت بنا دیجئے کہ ہم اس پر اعتکاف کر لیں. موسیٰ علیہ السلام پھر جب کوئی طور پر گئے, پیچھے سے انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تم نے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کام کیا آج. حالانکہ کیا کچھ نہیں انہوں نے بھی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا احتیاط دیکھیں. ادھر کہہ رہے ہیں شرک ہی ختم ہو چکا ہوا ہے, جو مرضی کرو, جتنا مرضی کرو, تھوک دے صاحب نہ کرو, ختم ہو گیا ہے. اس کا میں نے جواب دے دیا الحمدللہ, پوری ریکارڈنگ ہے ہمارے. میں آپ کو اب ضمناً بتا دوں, جو ویب سائٹ ہے www.ahlsunnatpak.com, اس پہ ہے اختلافی موضوعات کے مسائل 25 ریکارڈ ہو کے اللہ سے اپلوڈ ہوئے ہیں, تقریباً پونے گھنٹے کے. ہر آج کل کا مسئلہ, حاضر و ناظر, علم غیب, حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم, سارے مسئلے, ان میں یہ بھی کیا شرک ختم ہو چکا ہے, اس میں نے پھر سارے دلائل کا جواب دیا. تو آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب صحابہ نے یہ کہا نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج تو تم نے وہی بات کر دی. پھر آپ نے فرمایا یہ جو بخاری مسلم میں ہے, تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم بقدم, بالشت بر بالشت. ان میں سے اگر کوئی شخص گو کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے. اب بات کلیئر ہوگی, اس سے مراد فیشن نہیں ہے. تو ان ڈاکٹر صاحب کو بتائیں کہ بھائی آپ ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے بہت احترام والے ہیں, لیکن خدا کے لیے آپ ساری احادیث, ساروں کی اوپینین سنیں. اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء سے مسئلے پوچھے گا تو ختم نبوت اس کو نہیں سمجھ آئے گی. ایک اہل حدیث صرف اہل حدیث کے پاس جائے گا, اس کو باقی مکتبہ فکر کی بات نہیں سمجھ آئے گی. اسی طریقے سے بریلوی اور دیوبندی شیعہ اپنے اپنے علماء سے ہی پوچھیں گے, دوسرے کی بات ہی نہیں سنیں گے, بات سمجھ نہیں آئے گی. یہی کام تو ہم بھی کرتے رہے بچپن سے. ہمیں تو بڑا زوم تھا, ہمارے سے تو بڑا کوئی محب رسول ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب پتا چلا کہ ہم سے بڑا گستاخ ہی کوئی نہیں ہے, ہم نے کس چیز کو دین کا نام رکھ لیا ہوا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں, یہ بالکل واضح چیزیں ہیں, آج امت کی حالت دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اچھا, اب ان احادیث پڑھنے کے بعد فتویٰ اگر میں خود لگاتا نا تو بڑا کڑوا لگتا. ٹھیک ہے, اب ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب محترم جو ہے, انہوں نے جہاں سے پی ایچ ڈی کی ہے نا, اس مکتبے میں جو استاد رہے ہیں, جن کو احمد بریلوی صاحب بھی بہت بڑا بزرگ مانتے تھے, میں ان کے الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں, جن کو پاکستان میں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث تینوں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور وہ ہیں سید محمود احمد آلوسی بغدادی, المتوفى 1270 ہجری, آج سے تقریباً 200 سال پہلے. علامہ آلوسی مشہور ہے, ان کی تفسیر روح المعانی مشہور ہے. دیوبند بریلوی تو بہت زیادہ پریزنٹ کرتے ہیں اہل حدیث کو بھی, جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اپنے مطلب کا کوئی چیز نکالنی ہوتی ہے دیوبندیوں بریلویوں کو سمجھانے کے لیے تو وہاں سے نکال لیتے ہیں. جس طرح میں یہاں سے ایک چیز نکال لوں جو ساروں کی سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. یہ بغداد یونیورسٹی میں رہے ہیں, یہ پرانے بزرگ ہیں, آج سے 150-200 سال پہلے. وہ کیا کہتے ہیں تفسیر آلوسی میں, تفسیر روح المعانی میں,
238 نمبر پیج پہ 15 نمبر جلد کے اندر جو مکتبہ امدادیہ ملتان سے شائع ہوئی ہے، دیوبند نے کی ہے ترجمے کے ساتھ، وہ کیا کہتے ہیں؟ اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ سب سے بڑا حرام اور شرک کے اسباب کی چیزوں میں سے مزاروں کے پاس نماز پڑھنا اور ان پر مسجدیں یا عمارتیں بنانا ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، میرے ساتھ نہیں کسی نے لڑنا، یہ بزرگ ہیں۔ ایسی تمام چیزوں کو اور قبروں پر بنائے گئے گنبدوں کو گرانا واجب ہے، کیونکہ یہ مسجد درار سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ جو سورہ توبہ میں آیا نا، منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں کبھی کھڑے بھی نہیں ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو آگ لگا دی تھی۔ اور علامہ لوسی کہہ رہے ہیں یہ مزاروں پہ بنے ہوئے گنبد یہ اس مسجد درار سے بھی بڑا فتنہ ہے، اور ہے واقعی ادھر تو پتہ چل گیا منافقین ہے، یہاں تو محبت کے نام پہ کسی کو وہم بھی نہیں ہونا، اس لیے بڑا فتنہ ہے۔ توبہ توبہ، الفاظ دیکھیں، اس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہیں۔ اور آگے وجہ یہ نہیں بتائی کہ مجھے کوئی پرسنل ناپسند ہے، کہتے ہیں اس لیے کہ اس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ رکھی گئی ہے۔ وہ صحیح مسلم کی حدیث، قبروں کو پکا مت کرنا، ان پہ عمارتیں مت بنانا۔ اچھا یہاں بھی میں بتاؤں کیا ہوتا ہے۔ میرے استاد غلام رسول سعیدی صاحب جن کی شرح صحیح مسلم سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں شیخ الحدیث ہیں اور بریلوی مکتب فکر میں اس وقت ٹاپ آف دا لسٹ پرسنالٹی ہیں۔ ان کو میں نے فون کیا آج سے 2 سال پہلے، تو میں نے کہا جی آپ نے مسلم کی پوری شرح لکھی ہے تو صحیح مسلم میں یہ حدیث بھی آتی ہے قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ، تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس سے مراد یہ گنبد نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جی گنبد کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ قبروں کے اوپر تو نہیں ہوتے، وہ سائڈوں سے دیواریں کھڑی کر کے اوپر آتا ہے، لیکن فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری۔ تو میں نے کہا اچھا آپ پھر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قبر بنی ہوئی ہو، اسی قبر کے اوپر ایسے عمارت کھڑی کر کے قبر اونچی کر دی؟ کہتے ہیں ہاں یہ منع ہے، قبر پر عمارت، اس میں فوق کے الفاظ نہیں الا کے ہیں۔ وہ ٹیکنیکلی ٹھیک بات کر رہے ہیں، عربی میں اس کے لیے فوق ہوتا ہے، الا ہوتا ہے پر، ٹھیک ہے، اپان اور اون اس کا فرق۔ تو میں نے کہا آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ قبر کے اوپر عمارت نہیں آنی چاہیے؟ کہتے ہیں ہاں بالکل یہی ہے۔ تو میں نے کہا بھی علی بن عثمان اجویری صاحب کی جو قبر ہے لاہور میں، داتا دربار جس کو کہتے ہیں مشہور، وہ قبر تو تہخانے میں ہے، اس کے اوپر عمارت بنا کے اس کو اوپر لایا گیا ہے، اور اوپر سے بھی باہر اوپر اتنی نکلی ہوئی ہے۔ آپ یہی کہہ رہے تھے نا؟ اب خاموش ہو گیا آگے سے۔ میں نے کہا بولیں؟ کہتا نہیں میں نے بس آپ کو بتا دیا نا۔ اور میں نے کہا بتائیں، آپ نے تو بتا دیا لیکن یہ بتائیں نا غلط ہے۔ کہتے میں نے نہیں اس پہ کچھ کہنا۔ تو اب ہم یہی پوچھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو زیادہ عزیز ہیں یا یہ لوگ عزیز ہیں؟ اسی لیے اس پمفلٹ کے اوپر ہم نے ایک جملہ لکھا تھا جو بڑا کڑوا لگا تھا، وہ بالکل صحیح لکھا ہے، اس کے اوپر ساروں کے اوپر لکھا ہے ہر پیج پہ، فرقہ واریت سے بچ کر مرشد کامل امام الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی اپنے بزرگوں سے زیادہ اہمیت دینے والوں کے لیے، جو اپنے بزرگوں سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت۔ مجھے کئی بندوں نے کہا کون ایسا ہوگا؟ میں نے کہا اکثریت ہی ایسی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہم میں موجود نہیں ہے، ایز اے انسٹیٹیوشن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جو کسی اور کی باتوں کو پرائورٹی دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر خود سمجھ لیں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بھی آواز بلند نہیں کرنی، حدیثوں پر جس کی مرضی باتیں بلند کرتے پھر نعوذ باللہ۔ تو یہ بات سمجھے۔ اب آگی کانٹے کی بات، اور اب کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے، اور میرے خیال ہے 15 منٹ زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ لگیں گے، اس سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ یہ کریٹیکل مسئلہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر اس وقت جھوٹا دفاع کیا جا رہا ہے۔ سب لوگ مثال دیتے ہیں جی پھر گنبد خضرا بھی غلط ہویا، یہ آپ نے اکثر مثال سنی ہوگی۔ تو یہ کانٹا بھی الحمدللہ آج تک کسی نے جرت نہیں کی، ہم نے بھی لکھ کے دور کر دیا۔ وجہ یہ ہے کہ کتمان حق کرنے والے پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جو حق بات چھپاتا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ عرب کے جو یہ اس وقت بادشاہ ہیں، کاٹ کھانے والی ملوکیت، خلافت تو یہ ہے نہیں ہے، انہوں نے جو اپنے بادشاہوں کے نام کے اوپر دروازے بنائے ہوئے ہیں، باب الفہد، باب عبدالعزیز، یہ صحیح ہے؟ ہاں نہیں یہ نہیں صحیح۔ تو گنبد خضرا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوایا تھا؟ صحابہ نے بنوایا تھا؟ تابعین نے، تبا تابعین نے، تبا 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 تابعین نے، تبا 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 تابعین نے؟ نہیں، خود احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، اور میں تاریخ کی کتاب کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں جس میں یہ پوری ڈیٹیل موجود ہے۔ یہ کتاب
वफा उल वफा जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 435 किताब का नाम है। और इसके मुसन्निफ कौन है? इसके मुसन्निफ है नूरुद्दीन अली बिन अहमद समहूदी अल मुतवफ़ा 911 हिजरी, 8 से तकरीबन 400-500 साल पहले। उन्होंने लिखा है कि यह गुम्बद खजरा कब बना। गुम्बद बनाने की टेक्नोलॉजी कब्ल मसीह है। उस वक्त भी अहले सुलमानी बना हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितने सौ साल पहले का अहले सुलमानी बना हुआ था। लेकिन क्या वजह थी, साहबा इकराम ने क्यों नहीं गुम्बद बनाया, क्यों नहीं वहां पर इमारत खड़ी की, उसी हुजरे में क्यों दफन किया? वो तो हदीस मौजूद है जामिया तिरमिज़ी में सही सनद के साथ, किताबुल जनाइज़ चैप्टर में 1018 नंबर हदीस है कि हर नबी को वहीं पर दफन किया जाता है जहां उसकी वफात हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुजरे आयशा में हुई, वहीं आपको दफन किया गया। उस वक्त वो मस्जिद नबवी का हिस्सा नहीं था, मस्जिद नबवी से मुल्हिका था। अब वो तोसी के दौरान जो है वो बदकिस्मती के साथ वो सारा मामला जो है वो इकट्ठा हो गया हुआ है। और मैं समझता हूं उसकी वजह से बेरुमती ज्यादा हो रही है, क्योंकि लोग जाली शरीफ के आगे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पीट करके नमाज पढ़ रहे होते हैं। इसकी बजाय उसको बाहर ही रहने देते, कम से कम इस तरह की बेदबी तो ना होती, वो लाद ही रहता जिस तरह पहले था अलग। तो उल्टा उसकी वजह से बेरुमती हो रही है कि पीठ उधर करके तो नमाज पढ़ रहे होते हैं, किबला रुख हो गए। तो ये अब समझे, उसकी बातें भी सामने है। अब ये चीजें जो हुई हुई हैं गलत है। दुनिया जो है वो बकदरे एफर्ट है, आखिरत में हिसाब होना है। दुनिया में तो यजीद ने भी 3 दिन तक के लिए वाक़या हर्रा के दौरान मस्जिद नबवी में घोड़े बांध दिए थे, वहां लीद करते रहे थे। 3 दिन तक मस्जिद नबवी में नमाज नहीं हुई थी। तो अब ये कहेंगे अल्लाह की मर्जी से हुआ है। अल्लाह की इजाजत से हुआ है, मर्जी से नहीं हुआ। इसका फर्क समझे। इजाजत यह है कि आप आराम खाएं, आपके पेट में दर्द नहीं होगा। अल्लाह ने इजाजत दी हुई है पेट को कि आराम पहुंचने से दर्द नहीं करना। लेकिन आखिरत में फरमाया जो यतीमों का माल खाते हैं दोज़ख की आग भर रहे हैं। दुनिया में वो आग नहीं है, दुनिया में ये मॉरल लॉ एक्टिव नहीं है, आखिरत में हो जाएगा। इजाजत है, मर्जी नहीं है। नमाज ना पढ़े इजाजत है आपको, लेकिन अल्लाह की मर्जी इसमें नहीं है। इजाजत का लफ्ज इसलिए बोला जा रहा है कि एक नमाज छोड़ दें, लितर पड़े हमें, दूसरी दफा मस्जिद में पहुंचे हुए हो, लेकिन दुनिया में इलाज एक्टिव नहीं है। लिहाजा जो कुछ इधर हो रहा है दुनिया में, मस्जिद नबी में जो कुछ हुआ या इस तरीके से चलता जा रहा है, अल्लाह की इजाजत है, मर्जी नहीं है इसमें। इसका फर्क आप समझे। तो अब ये गुंबद की टेक्नोलॉजी कब्ल मसीह होने के बावजूद सहाबा कराम ने ये मामला नहीं किया। तो अब ये अल्लामा समूदी लिखते हैं अल वफा उल वफा में कि 678 हिजरी में, कब 678 हिजरी, 11 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है। 650 साल के बाद एक बादशाह था मिस्र का, मंसूर बिन कलावून सालिही। यह बादशाह उसी साल तख्त पे बैठा था। तो जिस तरह यहां भी होता है कोई बंदा वजीर आला बनता है तो जाके दरबार पे चादर चढ़ा देता है, ये उसी साल तख्त पे बैठा था। इसने लकड़ी का एक गुंबद बना के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 650 साल के बाद जाके उजरे शरीफ की मुबारक छत के ऊपर रख दिया। लेकिन क्या उलमा ने उस वक्त एक्सेप्ट किया? नहीं। आगे वो लिखते हैं, उसने कमाल अहमद बुरहान के मशवरे से लकड़ी का गुंबद बनवाकर हुजरे आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा की छत मुबारक पर लगा दिया और उसका नाम कुब्बा रज़ाक पड़ गया। उस वक्त के उलमा हर चंद के उस साहिब इक्तदार को रोक ना सके, मगर उन्होंने इसको बहुत बुरा ख्याल किया। हत्ता कि जब इस काम का मशवरा देने वाला कमाल अहमद बुरहान माजूल कर दिया गया तो लोगों ने कहा कि इसकी माजूली अल्लाह की तरफ से उस फेल की सजा है कि इसने गुम्बद का मशवरा दिया था। ये मैंने नहीं लिखा, ये लिख रहे हैं अल्लामा समूदी, बुजुर्ग 500 साल पुराने। तो बुजुर्गों के मानने वाले बुजुर्गों की भी माने ना, हमारे लिए तो वो हदीस ही काफी सही मुस्लिम की। तो ये मामला हुआ। अब मैं ये आपको बताऊं कि इसको बुनियाद बनाकर इस तरह के मामलात करना, तो इसकी हकीकत खुद ब खुद सामने खुल जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैं पढ़ूंगा अपना गुस्सा निकालने के लिए सिर्फ। सही बुखारी किताबुल फजाइल इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 1867 नंबर, सही मुस्लिम किताबुल हज 3324 नंबर हदीस। सैयदना अली कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना हरम है, जिसने मदीने में बिदअत को जारी किया उस पे अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत और तमाम लानत करने वालों की लानत जिसने मदीने में बिदअत को जारी किया। अब सरजमीन अरब से मज़ारात का खात्मा किस तरह हुआ? आपको हैरानगी होगी कि तकरीबन 8 से 100 साल पहले, पिछले 750 साल से
عرب میں بڑے بڑے مزار بنے ہوئے تھے جس کی تصویریں بھی موجود ہیں ویڈیو کیمرے کی کھینچی ہوئی انٹرنیٹ پہ. جنت البقیع قبرستان میں بڑے بڑے مزارات موجود تھے. جو مزارات 1925 کے اندر جب عرب میں ریولوشن آئی تو اس وقت جب حکمران آئے تو علماء عرب نے ان کو مشورہ دیا کہ ان مزارات کو گرایا جائے. قبریں موجود ہیں, قبروں کے نشانات موجود ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اوپر سے مزار انہوں نے گرائے اس صحیح مسلم کی حدیث کی بنیاد کے اوپر. اچھا, یہاں مزار گرائے اور دوسری طرف خانہ کعبہ شریف میں 4 مسلے تھے پچھلے 500-600 سال سے. حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی لادا نمازیں پڑھتے تھے. اس کی تصویریں بھی ویڈیو کیمرے میں بھی موجود ہیں. یہ مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران جو ویڈیو بنی ہوئی ہے بن لادن کمپنی والی, اس میں گنبد خضرا کی تاریخ بھی بتائی ہے. اور خانہ کعبہ شریف والی جو ویڈیو ہے اس کے اندر انہوں نے وہ 4 مسلے بھی دکھائے ہوئے ہیں. 1955 تک موجود تھے, بعد میں توڑے گئے ہیں. اٹھا اسی وقت لیے گئے تھے لیکن اس کی عمارتیں بعد میں توڑی گئی ہیں. 4 مسلے, ہر نمازیں لادا پڑھتے تھے. پھر کہتے ہیں چاروں ہی حق پہ, چاروں حق پہ تو ایک دوسرے کے پیچھے کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ صحابہ کرام تو ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے علیہم رضوان. تو یہ بھی چاروں کا خاتمہ کر کے انہوں نے مقام ابراہیم پہ امام کعبہ کو کھڑا کیا. تو یہ مزارات وہاں سے ختم ہوئے. باقی یہ میرا اپنا ذاتی اجتہاد ہے, اس کے ساتھ کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے کہ صحیح مسلم کتاب الایمان چیپٹر میں 373 نمبر حدیث ہے کہ قرب قیامت میں دین مدینے میں اس طرح لوٹ آئے گا, 2 مسجدوں کی طرف, مکے اور مدینے کی طرف, دونوں کا نام لیا, جس طرح سانپ اپنے بل میں واپس آ جاتا ہے. 8 سے 100 سال پہلے کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 700-800 سال سے جو گمراہی پھیلی ہوئی ہے ختم کس طرح ہوگی. لیکن ایسے معاملات بنے, وہ جنگ عظیمیں, جو پہلی جنگ عظیم میں ترکی کو شکست ہوئی اور معاملات کرتے کرتے وہ جس طریقے سے بھی ہوا, چاہے وہ عرب ریولوشن تھی یا سلفی تحریک کی کامیابی تھی, کچھ بھی تھا, لیکن الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ ایک پازیٹیو سامنے آیا کہ انہوں نے مزارات ختم کیے. اب تھرڈ لاسٹ ٹاپک ہے قبرستان جانے کا حکم اور مقصد کیا ہے. اگر ہم یہ دیکھیں قبروں پہ اتنی حدیثیں ہیں تو قبرستان جانے پر بھی پابندی ہونی چاہیے تھی. قبرستان جانے پر حکم کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کتاب الجنائز چیپٹر میں 2259 نمبر حدیث ہے کہ میں تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا کرتا تھا. پہلے منع کیا کرتا تھا, کیوں؟ اس لیے کہ قوم نئی نئی بت پرستی سے پھری تھی. اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جایا کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے. اس کے لیے قبرستان جانا ہے, لازمی جانا ہے. اور یہاں میں ایک مسئلہ بھی بتا دوں, کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ جی مزارات توڑ دیے تھے تو گنبد خضرا کیوں نہیں اتار لیا گیا؟ اس پہ بھی لوگوں نے بڑی سٹوریاں بنائی ہوئی ہیں. جی گنبد بھی اتارنے لگے تھے, ایک سانپ آ گیا بہت بڑا, یہ جال آ کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے, اس سانپ نے نہیں روکنے دیا. تو بات یہ, آپ تو کہتے ہیں غوث زمین و اسمان چلا رہا ہے, غوثوں کے غوث تو وہاں دفن ہے. حضرت حسن کی قبر, سیدہ فاطمہ, سیدنا حسن, سیدنا امام باقر, امام جعفر, یہ ساری قبریں کٹھی ہیں. اس کے اوپر اتنا بڑا مزار تھا جس کی شکل یہ باولک ملتانی والے مزار سے ملتی ہے. وہ اتنے غوث کٹھے دفن تھے, اس وقت تو سانپ کوئی نہیں ظاہر ہوا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک نگاہ مار کے شہر ساڑ دیں سن. ان کے جو غوثوں کے غوث ہیں ان کا مزار ہی اتار لیا گیا. وہ جو ایک سانپ ظاہر ہوا, گنبد خضرا نہیں اتارنے, یہ وجہ نہیں تھی بھائیو. گنبد خضرا کو اتارنے کی مین وجہ نہ اتارنے کی یہ تھی کہ علماء عرب نے یہ کہا کہ گنبد خضرا جن لوگوں نے چڑھایا انہوں نے تو وبال اپنے سر لیا. مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کو اتارنے میں تردد ہے, ٹھوکا ٹھاکی ہوگی وہاں پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی آوازیں بلند نہیں کرنی. آج بھی جالی شریف کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہے, ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پست رکھتے ہیں, اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے. ٹھیک ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر مزار شریف سے اس لیے گنبد نہیں اتارا گیا. اگر اتار لیتے نیچے چھت تو موجود ہے, یہ نہیں ہے کہ اوپر سے وہ ننگا ہو جانا ہے, وہ حجرہ عائشہ کی چھت تو موجود ہے. اور دوسرا فتنے کے ڈر سے بھی, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. صحیح بخاری کتاب الحج چیپٹر میں 1584 نمبر حدیث ہے, اور صحیح مسلم کتاب الحج چیپٹر میں 3249 نمبر حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہا کرتے تھے, اے عائشہ تیری قوم اگر نئی نہ پھری ہوتی جاہلیت سے تو میں خانہ کعبہ کو توڑ کے حتیم کو کعبے کے اندر داخل کر دیتا, جن بنیادوں پر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبے کو تعمیر کیا تھا. لیکن مجھے خطرہ ہے کہ نئے جاہلیت سے پھرے ہیں,
ایسا نہ ہو کہ اس کو نیگیٹولی لے لیں. وہ آج تک حتیم باہر ہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتنے کے ڈر سے ایسی ایکٹیویٹی نہیں کی. لہذا اس حدیث کے تحت علماء عرب کا یہ جو اجتہاد ہے انہوں نے اس حدیث کے تحت کیا. باقی اس کے ساتھ کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے. مجھے اختلاف ہے, میرے خیال میں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو, کیونکہ اس کی مثال دے کر لوگ پوری دنیا میں مزار بنا رہے ہیں, بلکہ اس کو کاپی کر رہے ہیں. لیکن چونکہ مسئلہ اجتہادی ہے, ان کی نیت پہ بھی شک نہیں ہے, ان کے سامنے یہ معاملہ ہے. اجتہاد کی یہ خوبصورتی ہے. تو قبرستان جانے کا مقصد آخرت کی یاد, اور قبرستان جانے کی دعا کیا ہے؟ صحیح مسلم میں کتاب الجنائز چیپٹر میں 2257 نمبر حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی دعا تعلیم فرمائی. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. اس کا ترجمہ بھی سن لیں. سلامتی ہو مومنین اور مسلمین گھر والوں تم پر, بے شک اللہ نے چاہا تو ہم بھی مر کر تمہارے پاس لوٹ کر آنے والے ہیں. ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ کے حضور عافیت کا سوال کرتے ہیں. تو قبرستان جانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جایا کرتے تھے اور ان کے لیے دعا بھی فرمایا کرتے تھے. اب ایک کریٹیکل مسئلہ اس کانٹیکسٹ میں وہ یہ ہے کہ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1056 نمبر کتاب الجنائز چیپٹر میں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو کثرت کے ساتھ قبرستان جاتی ہیں. تو یہ بات بھی سمجھ لیں, اس حدیث پر امام ترمذی نے بحث بھی کی ہے. حدیث تو بالکل صحیح ہے اس کے مفہوم کے اوپر, کہ یہ ممانعت اس وقت تھی. دو موقف ہیں. ایک تو یہ کہ ممانعت اس وقت تھی جب تک سب کے لیے ممانعت تھی, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں میں قبروں پہ جانے سے روکتا تھا. اب اجازت میں عورتوں کو بھی عام اجازت ہو گئی. دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں, وہ عورتیں ہیں جو کثرت کے ساتھ جاتی ہیں, کیونکہ یہاں الفاظ استعمال ہوئے زوار, زیارہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا. زیارت القبور اور چیز ہے اور زوار القبور اور چیز ہے. کثرت کے ساتھ قبرستان جانے والیاں, ان پر لعنت ہے. کبھی کبھار اگر کوئی قبرستان چلا جائے تو یہ ثابت ہے, جائز ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں, کتاب الجنائز چیپٹر 2256 نمبر حدیث صحیح مسلم کی, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بڑی لمبی حدیث ہے جس کے اینڈ پہ یہ ہے کہ میں اب جنت البقیع میں جب وہ پہنچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اب ادھر قبرستان میں کیا پڑھوں؟ تو انہوں نے پھر کہا کہ یہ دعا پڑھو جو میں نے ابھی دعا آپ کو سنائی. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تیرا آنا یہاں حرام ہے. تو یہ واضح ثبوت صحیح مسلم کی حدیث کہ عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں, لیکن کبھی کبھار, اکثر نہیں. یہاں تو معاملہ الٹ ہوتا ہے, مرد کبھی کبھار جاتے ہیں, عورتیں اکثر ہی پہنچی ہوتی ہیں. لیکن یہ بھی معاملہ ہے قبرستان کا. مزاروں پہ جانا مردوں کے لیے بھی حرام ہے, عورتوں کے لیے بھی حرام ہے. یہ ہے گوڑا فتویٰ. مزار پہ جانا حرام ہے. یہ بحث بعد میں ہوگی کہ ہم جو ہے وہ اسلامی فلمیں دیکھتے ہیں, غیر اسلامی نہیں دیکھتے. مسئلہ ہے کہ سینما بنانا ہی غلط ہے, سینما جانا تو بعد کی بات ہوگی نا. سینما خود ہی غلط ہے. اور یہ فتویٰ ایک صحابی کا میں آپ سنانے لگا ہوں آپ کو, کسی وہابی کا نہیں ہے, صحابی کا فتویٰ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے, کتاب الصلاۃ فی المکہ والمدینہ چیپٹر 1199 نمبر, اور صحیح مسلم کتاب الحج 3384 نمبر حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مسجدوں کے علاوہ رخت سفر نہ باندھو ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے. یہ نہیں ہے کہ سفر ہی نہیں کر سکتے, ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے. ویسے تو سفر جتنے مرضی کوئی کرے, کہ یہ پرٹیکولر میں فلاں جگہ پڑھوں گا تو زیادہ ثواب ہوگا, اس نیت کے ساتھ 3 مسجدوں کے علاوہ سفر نہ کرو. بیت اللہ شریف, مسجد نبوی اور بیت المقدس مسجد اقصی, اس کے علاوہ نہ سفر کرو. اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں, یہ ایسا نہیں ہے کہ روزہ رسول پہ نہیں جا سکتا کوئی. مسجد نبوی شریف پہ جا کر 2 نفل پڑھ کر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینا یہ صحابہ کی سنت ہے. یہ بالکل معاملہ ڈیفرنٹ ہے. مسجد نبوی والا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اور نہ ہم امام ابن تیمیہ کی طرح غلو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مسجد نبوی کی نیت کر لے گا تو بدعتی نہیں ہوگا, اور اگر خالصتاً قبر کی نیت کرے گا تو بدعتی ہو جائے گا. یہ کنڈیمیبل فتویٰ ہے, یہ ان کی ذاتی رائے ہے. ایسا فتویٰ دینا نہیں چاہیے کہ قبر رسول کو اور مسجد نبوی کو کمپیئر کیا جائے. کیوں کہ وہ جو قبر رسول جس جگہ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے, ریاض الجنہ ہے وہ. ٹھیک ہے جی, اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. اور اس کا کچھ حصہ مسجد نبوی میں اور کچھ روزہ رسول والا حصہ. تو وہ مسجد نبوی کا بھی حصہ موجود علیحدہ سے,
اگر وہ پارٹیشن نہ ہوئی ہو تب بھی مسجد نبوی میں بھی ریاض الجنہ کا حصہ موجود ہے، جہاں وہ وائٹ کلر کا قالین انہوں نے الگ سے ڈالا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاض الجنہ کی فضیلت بیان فرمائی۔ المصنف ابن ابی شیبہ جو احادیث اور آثار کا مجموعہ ہے 38,000، دنیا کی سب سے بڑی آثار کی کتاب ہے، اس کے کتاب الجنائز چیپٹر میں 11,793 نمبر اثر ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مسجد نبوی میں جاتے تو 2 نفل پڑھتے، اس کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر پڑھتے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سیدنا ابوبکر کی قبر پر السلام علیکہ یا ابا بکر، اور پھر اپنے والد کی قبر پہ جا کے کہتے السلام علیکہ یا ابتا، اے میرے باپ آپ پر سلام ہو۔ تو قبر رسول پر جا کر یہ پڑھنا بالکل صحابہ کرام کی سنت ہے، یہاں سے پڑھنا ثابت کوئی نہیں سوائے نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی، اور وہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جب السلام علیکہ ایھا النبی پڑھو گے اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا۔ ادھر سے بھی حاضر و ناظر کوئی نہیں ثابت ہوتا، وہ حدیث پوری پڑھتے کو نہیں، میں نے حاضر و ناظر والا مسئلہ بھی لادہ سے ریکارڈ کروایا ہوا ہے۔ اب میں جو کہہ رہا تھا مزارات پہ جانے کی ممانعت ہے، تو سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الجمعہ چیپٹر میں 1431 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ بڑی زبردست حدیث ہے، یہ سننی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھوڑا سا رہ گیا بس صبر کر لیں، مجھے زیادہ اس وقت گرمی لگی ہوئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوہ طور پر گئے، سنن نسائی میں کتاب الجمعہ چیپٹر 1431، کوہ طور پہ۔ کوہ طور وہ پہاڑ ہے جس کے نام پہ پوری سورت ہے، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، قرآن میں سورت، مبارک پہاڑ، اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی۔ یہاں تو بزرگوں نے تجلیاں فرمائی ہوئی ہیں نا، کوہ طور پہ کس کی تجلی ہے؟ اللہ کی۔ اب ذرا سنیں فتویٰ۔ ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی حضرت ابو ہریرہ کی، اور وہ کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں آج کوہ طور پر گیا تھا اور وہاں میری ملاقات سابقہ یہودی عالم تابعی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعب بن احبار رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ میں ان کو حدیثیں سناتا رہا اور وہ مجھے تورات سے آیات سناتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں اور دین اسلام کے بارے میں۔ ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے، انہوں نے فرمایا اے ابو ہریرہ اگر تو مجھے مل لیتا نا طور پہ جانے سے پہلے، اللہ کی قسم کبھی طور پہ نہ جاتا، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا 3 مسجدوں کے علاوہ ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے سفر مت کرنا، بیت اللہ شریف، مسجد نبوی شریف اور مسجد اقصی شریف۔ کوہ طور پہ جانا اس صحابی نے رسول اللہ کی نافرمانی کہا، تو مزارات پہ جانا اس سے بڑی نافرمانی جو رسول اللہ کی مخالفت پہ بنے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا قبروں کو پکا کرنے، اس پر عمارتیں تعمیر کرنے سے۔ تو وہ صحابی کیا، میں ایمانداری سے پوچھتا ہوں ان صحابی کو یہ مسئلہ پیش کیا جائے جو کوہ طور پہ نہیں جانے دے رہے، وہ یہاں سے جمعہ پڑھنے کے لیے داتا دربار یا ملتان شریف جانے دیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ صحابی کا فہم ہے، وہابی کا نہیں ہے۔ لیکن جو یہ بات کرتا ہے وہ کہتے ہیں وہابی ہو گیا۔ دیکھو ظلم کی انتہا ہے۔ کتاب و سنت، ایک میں نے ادھر بہت بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں ان کو پمفلٹ دیا، کہتے ہیں یہ صحیح لکھا لیکن یہ تو وہابیوں کا لگتا ہے۔ میں نے کہا اچھا تو یہ بخاری مسلم جو ہے یہ وہابیوں کی لکھی ہوئی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ حق کدھر ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ججمنٹ دی ہوئی ہے۔ یہ دنیا میں جب حدیثیں پڑھ کے کہتے ہیں نا یہ وہی باتیں جو وہ کرتے ہیں، تو ان کو پتا ہے کہ حق کہاں پر ہے۔ ہم بھی یہ حدیثیں پڑھ کے، یہ قبروں والی حدیثوں سے ہی میں بھی چینج ہوا ہوں، مین لی جو ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ان معاملات میں، اب یہ آخری ایک گستاخانہ واقعہ میں سنانے لگا ہوں، اس پہ کنکلوژن ہو گئی ہے 10 کی۔ یہ میں انصاف سمجھتا تھا، ابھی بہت ساری چیزیں رہتی ہیں لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، ریسرچ پیپر آپ وہ ضرور ڈاؤن لوڈ کریں۔ ایک اور ہے قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ، ایک ہے اندھا دھند پیروی کا انجام۔ یہ تمام اس میں تمام چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ آئی ہیں، لیکن یہ آخری چیز حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ، متفق علیہ مسئلہ ہے کہ برزخی حیات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ ہیں، لیکن ہمیں شعور نہیں اس زندگی کا۔ اب اس کو آڑ بنا کر لوگوں نے گستاخانہ واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کیے۔ انڈیا پاکستان میں 2 بھاری مکتبہ فکر، نمبر 1 بریلوی اور نمبر 2 دیوبندی، ان دونوں کی متفقہ کتابوں میں یہ مسئلے لکھے ہوئے ہیں۔
دیوبندیوں کی جو تبلیغی جماعت ہے اس کا جو تبلیغی نصاب میں ایک چیپٹر ہے جس کا نام ہے فضائل درود اور فضائل حج، ان دونوں کے اندر یہ واقعہ شیخ زکریا صاحب لے کر آئے ہیں۔ فضائل حج واقعہ نمبر 12 صفحہ نمبر 166، اور بریلویوں میں مولانا الیاس قادری صاحب فضان سنت میں مصافہ اور معانقہ کی سنتیں اور آداب، اس میں یہ واقعہ لے کے آئے ہیں۔ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ جلال الدین سیوطی نے نقل کیا ہے، پیچھے بزرگ نقل کر گئے ہیں، یہ اگلے والے بیچارے ان بزرگوں کو بچا کے اپنا معاملہ خراب کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں شیخ احمد رفائی صاحب 555 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 550 سال کے بعد قبر رسول پر حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میں مصر میں تھا میری روح آستانہ مبارک پہ آتی تھی، اب میں جسم کے ساتھ آیا ہوں، اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیے، میں آپ کے ہاتھ کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ اب مجھے بتائیں ولیعاذ باللہ تعالی کہ یہ اگر ہر حاجی یہی ڈیمانڈ وہاں شروع کر دیں، کیا کسی صحابی نے ڈیمانڈ کی ہے؟ کسی صحابی نے؟ تو وہ کہتے ہیں 90,000 لوگوں کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ نکالا قبر مبارک سے باہر، انہوں نے اس کو بوسہ دیا، اور ان 90,000 لوگوں میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے تاکہ بریلوی بیچارے سہم جائیں۔ یہ میں کہہ رہا ہوں بریکٹ میں، کوئی یار شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی دیکھا ہے، وہ بھائی کدھر دیکھا انہوں نے؟ کوئی ویڈیو بنی ہوئی ہے؟ فوراً بزرگ کا نام لگا دیا تاکہ بندہ، بھائی میرے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ یہ بات کر رہے ہیں 555 ہجری، 8 سے 1000 سال پہلے، 8 سے 100 سال پہلے بھی مسجد نبوی کے اندر 90,000 کا مجمع نہیں آتا تھا۔ یہ 90,000 کا مجمع، 1000 سال تو بہت دور کی بات ہے، جھوٹ کے پاؤں۔ اور دوسری جو لاجیکل بات یہ ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، انہوں نے تو کبھی کبھی مبارک پہ جا کے التجا نہیں کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک باہر نکالیے۔ سیدہ عائشہ 47 سال تک اسی مبارک حجرے میں رہی ہیں، 58 ہجری میں فوت ہوئی ہیں، انہوں نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات نہیں کی۔ کسی ضعیف حدیث سے ثابت کر دیں، صحابہ کے بارے میں ایسے واقعات نہیں ملیں گے آپ کو، کیونکہ یہ بعد میں مسئلہ ہوا ہے خراب، پہلے نہیں تھا۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات ہوئے۔ اب میں آپ کو آخری حدیث سنا کے جس پہ یہ کام ختم کرنا تھا، اور وہ حدیث صحابہ کا عقیدہ کلیئر کرے گی۔ کتاب الاستسقاء چیپٹر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1010 نمبر حدیث صحیح بخاری میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑ جاتا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب کو لاتے اور کہتے اے اللہ، جب تک تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے ہم ان کو بلایا کرتے تھے وسیلے کے طور پر، وہ دعا کرتے تھے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہو جاتی تھی۔ اب ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لائے ہیں اور وہ چچا دعا کرتے تو بارش ہو جاتی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عقیدہ امت کو سمجھا دیا کہ صحیح وسیلہ شخصی یہ ہے کہ جو شخص دنیاوی زندگی میں موجود ہو اس کے پاس جا کر دعا کروائی جائے یا اس کو بلایا جائے اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے، یہ ہے صحیح وسیلہ شخصی۔ ورنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ بھی جا سکتے تھے، جس طرح وہ بعض غلط واقعات مشہور کیے ہوئے ضعیف روایتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ سیدنا عمر نہیں گئے، بلکہ الٹا، اور مزے کی بات جو میں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے اس میں الحمدللہ، اور بڑے علماء نے اس کو پسند کیا ہے، کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے جو پانی کے چشمے جاری ہوئے تھے نا، اس میں ایک حدیث میں حضرت عمر بھی ہیں جنہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی کا پیالہ ہے، آپ اپنی مبارک انگلیاں اس میں رکھیں نا، پانی کے چشمے جاری ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک پانی میں انگلیاں رکھی، اپنی انگلیاں مبارک، اور پانی کے چشمے جاری ہوئے، ہزاروں صحابہ نے پانی استعمال کیا، یہ معجزہ۔ اب حضرت عمر تک تو یہ بات بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پاؤں پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ شیخ زکریا صاحب اور الیاس قادری صاحب جو واقعہ لکھ رہے ہیں، حضرت عمر کو چاہیے تھا قبر رسول پہ جا کے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو برزخی یاد کے ساتھ زندہ ہیں، بالکل ہے الحمدللہ، لیکن اس زندگی کو انہوں نے یہ زندگی نہیں شمار کیا، تو آپ قبر مبارک سے ہاتھ نکالیے، میں پانی کا پیالہ لے کے آیا ہوں، اس میں رکھ دیجئے تاکہ امت سیراب ہو جائے۔ ان کو پتا تھا کہ اب ہمارے پروفٹ کے ساتھ ہماری ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، اب وہ اللہ پہنچائے گا، اسی لیے درود شریف بھی یہاں سے شروع ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد۔ تو یہ بات سمجھیں، تو یہ گستاخی کے فتوے، بدعت کے فتووں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے آج حق بات کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، جو غلط بات میرے منہ سے نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے۔ اور وہ دعا پڑھ لیتے ہیں جو محفل کے کفارے کی دعا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔
وما علینا الا البلاغ المبین.